دوستو کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں دوستو؟ آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت پیاری فلم دوستانہ جو 1980 میں ریلیز ہوئی۔ اس کا ایک خوبصورت سا گیت ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے۔ دل لگی نے دی ہوا، تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی، تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی۔ اس میں امیتابھ بچن، شتروگھن سنہا، زینت امان، ان کی اداکاری، آشا بھوسلے کی خوبصورت اور کوئل جیسی آواز اور کشور کمار کی چنچل آواز، لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں اس نے چار چاند لگا دیے۔ یقین کریں آج بھی جب اس کو سنتے ہیں تو سکون ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی، تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی۔ پہلے پہلے کم ملے پھر تو خوب ہم ملے، ایک ملاقات میں اس کی بات بات میں، جانے تو نے کیا کہا جانے میں نے کیا سنا، تو نے کیا مذاق میری جان نکل گئی، تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی۔ شعروں پہ غور کیجئے گا، اس کا ردم، اس کے سابقے لاحقے کمال، دو دلوں کے میل میں، اس نظر کے کھیل میں، ایسے دل دھڑک گیا شور دور تک گیا، کیا یہ خون معاف ہے یہ کوئی انصاف ہے، آنکھوں کا تھا قصور چھری دل پہ چل گئی، تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی۔ تیری بھی خطا نہیں میری بھی خطا نہیں، دونوں پہ شباب ہے عمر یہ خراب ہے، شوق شاعری کا ہے شعر یہ کسی کا ہے، دیکھا جو حسن یار طبیعت مچل گئی، تیری میری دوستی پیار میں بدل گئی۔ یہ نغمہ ہے محبت کے آغاز، دوستی کے عشق میں بدلنے اور دل کے نازک کیفیات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ آنند بخشی نے سادہ مگر دل نشین الفاظ میں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ایک معمولی سی دل لگی آہستہ آہستہ حقیقی محبت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دل لگی نے دی ہوا، تھوڑا سا دھواں اٹھا اور آگ جل گئی۔ گیت کا آغاز ایک خوبصورت استعارے سے ہوتا ہے۔ شاعر محبت کو آگ سے تشبیہ دیتا ہے۔ ابتدا میں صرف دل لگی تھی، گویا ایک ہلکی سی چنگاری، لیکن جیسے ہی اسے جذبات کی ہوا ملی وہ چنگاری شعلہ بن گئی۔ دھواں اس کی بات کی علامت ہے کہ دل میں محبت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور آگ مکمل عشق کی علامت۔ یوں دوستی رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے پہلے کم ملے پھر تو خوب ہم ملے۔ اس بند میں محبت کی ابتدا ملاقاتوں کا ذکر سے ہے۔ پہلے ملاقاتیں کم ہوتی ہیں لیکن پھر قربت بڑھتی ہے۔ ایک ملاقات کے دوران ہونے والی ہلکی پھلکی گفتگو نے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ محبوب کی کسی شوخی یا مذاق نے عاشق کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ شدت جذبات سے بے اختیار ہو گیا۔ میری جان نکل گئی ایک مبالغہ ہے جو محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ دو دلوں کے میل میں، اس نظر کے کھیل میں، ایسے دل دھڑک گیا شور دور تک گیا۔ یہاں شاعر نگاہوں کے جادو کا ذکر کرتا ہے۔ دو دل جب قریب آئے تو صرف ایک نظر ہی کافی ثابت ہوئی۔ محبوب کی نگاہوں نے ایسا اثر کیا کہ دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کا تھا قصور چھری دل پہ چل گئی، ایک نہایت خوبصورت استعارہ ہے جس سے مراد ہے کہ محبوب کی دلکش نگاہوں نے عاشق کے دل کو گہرائی تک زخمی کر دیا۔ یہاں چھری کسی حقیقی ہتھیار کی نہیں بلکہ حسن اور نگاہ کی تاثیر کی علامت ہے۔ تیری بھی خطا نہیں میری بھی خطا نہیں، اس آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ نہ محبوب قصوروار ہے نہ عاشق، اصل وجہ جوانی کی عمر اور اس کے جذبات ہیں جن میں دل آسانی سے محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ محبوب کا حسن ایک دلکش ہے
کہ اسے دیکھ کر دل میں محبت کی لہریں اٹھنا ایک فطری بات ہے۔ شوق شاعری میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ عشق انسان کے جذبات کو اس قدر بیدار کر دیتا ہے کہ وہ شعر و ادب کی طرف بھی مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ نغمہ دوستی سے محبت تک کے خوبصورت سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں پہلی ملاقات، دل کی دھڑکن، نگاہوں کی کشش، جوانی کے جذبات اور عشق کی بے ساختگی کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آنند بخشی کے سادہ مگر بامعنی اشعار اور لکشمی کانت پیاری لال کی مسحور کن دھن نے اس گیت کو فلمی موسیقی کا ایک لازوال شاہکار بنا دیا۔ دوستو، روشن پوائنٹ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا سبسکرائب کرنا مجھے بہت زیادہ اس بات کی طرف لے کے آتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اور دعاؤں کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ